اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام ہم اور ہمارے نامہ اعمال، پچھلے 2 ایپیسوڈ جو آپ نے دیکھے، یقین کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور وہیں ہم یہ بھی اب تیاری کر رہے ہوں گے پہلے سے زیادہ کہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ تر نیکیاں آئیں، تاکہ ہمیں قیامت میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں، یعنی کامیاب جو لوگ ہیں ان کی طرح دیا جائے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں گفتگو تمام ہو گئی تھی، چونکہ سوالات ابھی بہت سارے ہیں اس ٹاپک کے سلسلے سے، لہٰذا آج ہم پھر سے حاضر ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ سوالوں کے جوابات پہنچائیں گے۔ ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کو دنیا سے ذرا سا ریلیٹ کریں کہ جیسے دنیاوی اسکولوں میں جو ایگزام ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک بارڈر لائن ہوتی ہے کہ اگر 33 یا 34% یا کہیں کہیں اس سے زیادہ، کہ اگر آپ یہاں تک ٹھیک سے سوالوں کے جوابات اگر آپ نے دیے تو آپ پاس ہیں، اگلے کلاس میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو کیا روز قیامت بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسی بارڈر لائن رکھی ہے کہ ہاں اگر یہاں تک نیک عمل کر لیے ہو تو چلو ٹھیک ہے، پار ہو جاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، واقعاً سوال اچھا ہے کہ دنیاوی اسکولوں میں ہمارے لیے ایک معین نمبر ہوتا ہے کہ اتنا آ جائے تو آپ پاس ہو۔ جی، اللہ تعالیٰ کی نسبت جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، یعنی بعنوان بندہ اور بعنوان عبد جو بھی عمل میں انجام دیتا ہوں، یہ طے ہے کہ 100% پرفیکٹ نہیں انجام دیتا۔ یہ اپنے ذہن اور ہمارے دل و دماغ میں رہنا چاہیے۔ سوائے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ عمل پرفیکٹ کیا، اور ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے کہ چاہے جتنے بھی اعمال انجام دے لو، کبھی تم اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کر لینا کہ یہی اعمال تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں، مگر یہ کہ فضل و کرم پروردگار عالم جب تک نہ ہو۔ جی، تو اس جگہ کے امتحان میں فضل و کرم ہے۔ یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممتحن فضل کرے، کرم کرے، نہ کرے، ایک دم سٹیک چیک کرے اور نمبر دے، لیکن وہاں پر بغیر فضل و کرم پروردگار عالم کے تو آپ پاس ہی نہیں ہو سکتے۔ بس یہ طے شدہ بات ہے کہ وہاں پر جو ہم پاس ہو رہے ہیں ہمارے اعمال ہیں، لیکن یہ اعمال کبھی آپ واقعی اس دنیا کو اور اپنے اعمال کو دیکھیں۔ میں ایک مثال دوں ہلکی سی۔ ایک عابد تھا، اس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے، یہ چونکہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے، اس عابد نے ایک مرتبہ کہا کہ خداوند متعال تو مجھ پر فضل مت کرنا، کرم مت کرنا، یعنی میرے لیے فضل و کرم مت کر، اپنی عدالت کی بنیاد پر جو کچھ کرنا ہوگا، چونکہ میرے عمل میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کو بھیجا اور بتایا کہ اس کو فقط اتنا بتاؤ کہ ایک انار جو دنیا میں آئے کتنے سسٹمیٹک انداز میں آیا ہے، اور اگر اس انار کو ہم پیش کر دیں تو تمہارے سارے اعمال ایک طرف، اور اس انار میں جتنے ملائکہ ابتدا سے آخر تک لگے وہ ایک طرف۔ لہذا یہ طے شدہ بات ہے کہ فضل و کرم پروردگار، اور یہ ہے روایت میں بھی ہمارے یہاں نقل ہوتا ہے کہ ہم، یہ جملہ بڑا حسین ہے، دعا کا جملہ، یا من یعفو عن الکثیر ویؤتی الکثیر بالقلیل، اے میرے اللہ جو معاف زیادہ کرتا ہے جی، اور کم کے مقابلے میں زیادہ دیتا ہے۔ دیکھیں اصلاً آخرت کا معنی ہی الگ ہے۔ کم ہم دیتے ہیں، یعنی ہم جو بھی کرتے ہیں کم ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو خدا دیتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے۔ تو وہاں طے شدہ بات ہے کہ جو بھی آپ کو مل رہا ہے وہ فضل و کرم پروردگار عالم پہ مل رہا ہے۔ ایک روایت میں حضرت امیر نے بڑا حسین جملہ فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یسألکم معاشر عبادہ ان الصغیر من اعمالکم والکبیرہ۔ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، والظاہرہ والمستورہ، چاہے وہ بلویام میں رہے ہوں چاہے تنہائی میں رہے ہوں۔ اب اس تمام سنجش اور تمام حساب کے بعد
فَإِنْ يُعَذِّبْ فَأَنْتُ مَظْلَمْ، اب اگر وہ عذاب کرے تو تم اس سے زیادہ ظلم کرنے والے ہو، اور ان یعفو فہو اکرم، اور اگر وہ معاف کر دے تو وہ کریم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں تک جو پہنچے ہو تو اپنے اعمال کی بنیاد پہ پہنچے ہو، فضل و کرم پروردگار عالم تمہارے ساتھ ہے. جناب لقمان کی ایک بڑی حسین نصیحت ہے، شاید آپ کے سوال کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا جا سکے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے لال، اگر تمہارے پاس اولین سے لے کر آخرین تک کا عمل ساتھ ہو، تم نے اتنی نیکیاں انجام دی ہیں، پھر بھی اس بات کا خوف رکھو کہ کہیں خدا تم پر عذاب نہ کرے، اور اگر تمہارے پاس اولین سے لے کر آخرین تک کا گناہ ہو، پھر بھی اس بات پہ امید رکھو کہ خدا معاف کر دے. یعنی آخرت کا سسٹم اس طرح ہے. جی یعنی ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی گفتگو کیا تھا، خوف و رجا کے درمیان زندگی گزاری. یہاں پہ بھی آپ پرسنٹیج 33-34 اس طرح کا نہیں نکال سکتے. ہاں یہ یقین رکھیں گے کہ فضل و کرم پروردگار عالم ہونے والا ہے، وگرنہ میرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ چیز اس چیز کا سبب نہ بن جائے کہ میں جسور ہو جاؤں اور میرے وجود کے اندر جرأت آ جائے. بس ایک خاص مرحلہ ہے، بعض گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں معاف نہیں کروں گا، جیسے شیر کو اس طرح کے گناہ ہیں. لیکن بعض وہ گناہ ہیں جو معمولی سے حقوق چیزیں چھوٹی ہیں اور بندے نے کوشش کیا اس کو انجام دینے کی، اللہ تعالیٰ خود اس قدر روز محشر لوگوں کو معاف کرے گا کہ بعض ان لوگوں کو بھی امید جاگ جائے گی جو بہت بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ اس عالم میں ہم پر کرم اور فضل ہونے والا. انشاءاللہ. ایک سوال ہم خاص کر ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ ہم اور آپ مل کر کے بہت سے نیک عمل انجام دیتے ہیں. تو سوال آگا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کریں، یہ نیکی کر لیں، یہ نیکی کر لیں، لیکن انہی نیکیوں کے درمیان کبھی کبھی ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اعمال کو کھا جاتے ہیں، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. حسن تم اگر آپ غور کریے، اتنے ہی یقین آدمی کرے نا کہ میرے گناہ 1-2 منٹ میں جو انجام پائے، جھوٹ، غیبت، لگا مجھے کتنا سیکنڈ لگا، کتنا منٹ لگا، ہو سکتا ہے 1 منٹ میں نے غیبت کر کے تمام کر دیا. جھوٹ بولنے میں میں نے 1 منٹ جھوٹ بولا، بات ختم ہو گئی. میں سمجھ رہا ہوں بات ختم ہوئی ہے، لیکن ان گناہوں کے آثار کہاں تک گئے اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا 2 لمحے کا گناہ آپ کو بندگی کے راستے میں 2 سال پیچھے کر دیتا ہے. اچھا، 2 لمحے کا گناہ، 2 سیکنڈ آپ نے گناہ کیا، اور راہ بندگی میں جو 2 سال آپ نے راستہ طے کیا تھا وہ آپ بالکل 2 سیکنڈ کے اندر وہ 2 سال پیچھے ہو گئے. یعنی اس قدر ہمارے گناہوں کے آثار ہماری یہ دنیاوی زندگی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ ایک گھر جب بناتے ہیں جی، وہ پوری زندگی محنت، تلاش، کوشش، نوکری، یہ تمام وہ کام آپ کرتے ہیں، اور واقعاً جو ماں باپ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ گھر کو سجانے میں، بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس گھر کو نابود کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. جی جی. آپ ایک ماچس کی تیلی لیجئے جس کو سالوں سے پوری زحمت سے اس انسان نے انجام دیا تھا، ایک ماچس کی تیلی نے اس کی ساری دنیا کو برباد، یہ جملہ بھی بڑا اچھا اردو کا، برباد یعنی ہوا کے اوپر کر دیتا ہے، یعنی ہوا کی طرح ختم ہو گیا. ایک کسان جب فصل لگاتا ہے، پہلے کھیتوں میں آتا ہے، کھیتوں کو نم کرتا ہے، پھر اس کے بعد فصلیں، اور ایک پروسیجر ہوتا ہے بہت طولانی. لیکن اب اس کی فصلیں جب لہلہا رہی ہوں اور وقت تو کاٹنے کا، ایک آدمی آئے، ایک تیلی لگائے، پوری وہ فصلیں جو 5-6-7-8 مہینہ لگا ختم ہو گیا. اسی طرح ہمارے گناہ ہیں. اور شاید نہج البلاغہ آپ دعائے کمیل میں اگر مراجعہ کریں تو حضرت نے ایسے کچھ گناہوں کی جانب اشارہ کیا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے مستور اور میرے عیوب کو فاش کر دیتے ہیں. یعنی گناہوں کا بعض اثر وہ ہے جو اللہ نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں
کوہ فاش ہو جاتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتے تھے کہ یہ گناہ آپ کے کیا کام کر رہے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو چینج کر دیتے ہیں. تنزل النقم، جو نعمتوں کو مجھ پر نازل کرتے ہیں. پس اس طرح کے گناہ ہیں. اور ان گناہوں میں جو آپ نے سوال کیا، واقعاً یہ نہ صرف ایک ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے بلکہ ہماری زندگی کا ایک ٹاپک ہے کہ میں سوچوں کہ وہ سرمایہ ثواب جو میں نے کمایا ہے جی جی وہ ہر آدمی اپنے سرمایہ کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے کہ میرا سرمایہ چور نہ لے جائے، میرا سرمایہ سیلاب میں ڈوب نہ جائے. تو ان سرمایوں کو جو آپ کا سرمایہ آخرت ہے اور جس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جو نابود کرتے ہیں؟ پہلا گناہ جو آپ کے سرمایہ کو ختم کر دیتا ہے اور نابود کر دیتا ہے وہ ریاکاری، دکھاوا. یہ آپ کے بڑے سے بڑے ثواب کو ختم کر دیتا ہے. میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دوں، بڑی حسین مثال ہے قرآن کریم میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس. ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو. یعنی تم نے خوب ان کو پیسہ دیا، ان کو پیسہ دیے. صدقات کا لفظ وہ صدقہ نہیں آتا جو ہمارے یہاں اردو میں خالی جب سر پہ پھرا کے دیا جاتا تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. نہیں، ہر کار خیر میں جو تم نے پیسہ دیا ہے اسے برباد نہ کرو. کیسے؟ احسان جتا کر، اذیت دے کر. اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کس کی طرح؟ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس انسان کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. بس معلوم ہوا کہ یہ پہلا وہ گناہ ہے جہاں سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. حتیٰ ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، حضرت فرماتے جب انسان دیکھے اللہ طے یہ کیے ہوئے کہ آپ کو اچھا نمبر دے، دھیرے دھیرے آپ خراب کرتے ہو. خدا نمبر دینے میں بخل نہیں کرتا، آپ کے نمبر کو، آپ کے عمل کو بہترین نمبر خدا دینا چاہتا ہے. روایت اسی مرحلے کو بتاتی ہے. امام فرماتے ہیں یصل الرجل بصلۃ وینفق نفقۃ للہ وحدہ لا شریک لہ فکتب لہ سرا. جب کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کے اس عمل کو ان جگہوں پہ لکھو جو سر میں ہو. یعنی بعض اعمال جو تنہائی میں انجام پاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں نہیں انجام پاتے، ان کا نمبر الگ ہے. اچھا ٹھیک. اللہ کہتا ہے وہاں لکھو ان کو. پھر اب یہ انسان کیا کرتا ہے؟ ثم یذکرھا، پھر آگے لوگوں سے بتاتا ہے تمہیں پتہ ہے ان کے ہاں بیمار ہوئے تھے، ہم نے جا کر جو ہے پیسہ دیا تھا. ذکر کرتے نا جو عام گفتگو میں بیٹھے، اور ان کے گھر شادی پڑی تھی، ہم نے ہی تو دیا تھا. وہ فلاں امام بارگاہ میں نہیں بن رہا تھا، وہاں اینٹا ہماری طرف سے پہنچا تھا. یہ روایت کا جملہ ثم یذکرھا، پھر آ کر ادھر ادھر لوگوں کو بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس کے عمل کو جو تم نے وہ اعلیٰ میں لکھا تھا کہ اسرار میں ہو، اب اس کو ایک قدم نیچے لاؤ. اب لکھو کہ علی اعلان گویا جو کام انجام دیا جاتا اس کا ثواب لکھو. یعنی کم ثواب، یعنی اوپر سے اب نیچے آیا. پھر اس کے بعد روایت ہے کہ ثم یذکرھا، اب یہیں اگر مان جائے تو ٹھیک ہے. اب یہ پھر ایک نسل کے بعد پھر اور لوگوں کو بتاتا تمہیں پتہ ہے یہ امام باڑہ بن نہیں رہا تھا، ہم نے ہی دیا، ہم نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نیکی ہی نہیں رہی. یکتب لہ ریاء، اس کو ریاکاری میں لکھو. دیکھیں ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ اللہ نے پہلے ہمیں 100 نمبر دیا، جی کہا کہ 100 نمبر. پھر ہم نے تھوڑا سے بیوقوفی کی اور اس کے بعد لوگوں کو بتانا شروع کیا. اللہ نے کہا تھوڑا 50 نمبر کم کرو. پھر اس کے بعد ہم نہیں مانے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ عمل نیک نہیں ہے، اب اس کو ریاکاری میں لکھو. تو اگر ایک بات بہت معذرت ناظرین، لیکن بہت زیادہ مصلحت پسندی اور دبدبا کر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سماج میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ بہتر سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں وہ باتیں کو رکھنا چاہتے ہیں کہ اب تو بہت سے مذہبی پروگرام یا اگر نام بھی لیا جائے جیسے جلوس ہو رہے ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں محسوس ہو جا رہا کہ آدمی کیا لہجہ بتا دے رہا ہے کہ ہم ان کو بلاؤ تاکہ ان سے ہلکے نہ پڑنے پائیں، ان کو اس طرح سے کر دو
تو کیا یہ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ؟ جی جی جی، میں آپ کی خدمت میں بہت اچھا آپ نے اس جانب متوجہ کیا کہ میں عرض کروں، جلوس نکالنا آسان ہے، جلوس خدا کے لیے نکالنا سخت ہے۔ مجلس کرنا آسان ہے، مجلس امام حسین کے لیے کرنا سخت ہے۔ ان جملوں پہ ناظرین، حاضرین سب توجہ فرمائیں۔ میں روایت سے عرض کروں، حضرت امیر فرماتے ہیں تصفیۃ العمل اشد من العمل، عمل کو پاک صاف کرنا جی، عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے۔ میں جلوس نکالنے میں ہو سکتا نکال دوں، لیکن یہ جلوس میں صرف خدا اور امام حسین کے لیے نکال رہا ہوں، یہ سخت ہے۔ اس جلوس میں میرا نام نہ آئے، یہ سخت ہے۔ اس جلوس میں میں نہ چاہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ سخت ہے۔ اچھا، یہ سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کے ہاں ٹکراؤ ختم ہو ٹکراؤ جائے۔ ختم ہو جائے۔ میرا اگر ہوتا ہم تھا اور آپ جی دونوں خدا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دونوں تو مددگار ہوں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک گاڑی کو اگر کئی لوگ مل کے ڈھکیل رہے ہیں، بند ہو چکی ہے، تو پھر اس وقت تو سب معاون ہوتے ہیں نا، جی، تو سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو جو ہے آگے بڑھایا جائے۔ ہاں ہاں، مشن ایک ہو تو انسان، مثلا میں آپ کو اور آسان کروں، اگر آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، دو لوگوں نے آپ کے لیے لائٹ جلایا، تیسرا آدمی بھی اگر اسی مشن کا شریک ہے، وہ بھی اگر لائٹ جلا رہا ہے، تو آپ جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کو ڈھونڈنا آسان ہوگا کہ سخت ہوگا؟ آسان ہوگا، آسان ہو جائے گا، کیونکہ روشنی اور بڑھ گئی۔ بس اگر جلوس اسی مشن کے تحت نکل رہا ہے تو ہر آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ یہاں پر پھر میں اگر درمیان میں نہ رہوں، لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے ثواب کو ختم کر دیتا ہے ریاکاری۔ اچھا، یہ واحد وہ چیز ہے نا جس کو 3 اسٹیپ میں آدمی کو سمجھنا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو بھی خلوص ہو، جی، جب کام کر رہے ہو تو بھی خلوص ہو، کام جب ہو گیا تو بھی خلوص ہو، باقی رکھنا، چونکہ یہ سخت ہے۔ کیونکہ جب میں مسجد بنانے جا رہا ہوں تو بھی مجھے خلوص ہونا چاہیے، اور جب میں مسجد بنا رہا ہوں تو بھی خلوص۔ مسجد بن گئی، اس میں خوب نمازیں ہو رہی ہیں، اب میں وہاں پہ کرسی لگا کے نہیں بیٹھوں گی، مسجد دیکھ رہے ہیں جناب، ہم نہیں بنایا ہے۔ اب معلوم ہو وہ 2 اسٹیپ پہ آپ خلوص میں تھے، یہ تیسرے اسٹیپ میں آپ خلوص سے نکل گئے۔ لہٰذا یہ پہلا وہ گناہ ہے ریاکاری جو انسان کے اعمال خیر کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ 3rd اسٹیج پہ اکثر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ شکار ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مجمع بہت آگے، ابھی تک تو خلوص تھا، ابھی تک خلوص تھا، یعنی اب یہ جا سکتا ہے؟ اب یہ جا سکتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں مجمع بہت ہے، ان کے یہاں نہیں تھا۔ کیونکہ اس مرحلے کے بعد جو ہے نا، جہاں پر تعریفیں ہونے لگے، جہاں مجھے یہ آنے لگی کہ نہیں یہ کام میری وجہ سے ہوا ہے، ارے میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، یہاں انسان بھول گیا۔ ہو سکتا ہے شروعات جب وہ جلوس کی کرنے جا رہا ہے، جلوس نہیں ہے کسی بھی چیز کی، کوئی بھی مسجد بنوانے جب شروع میں جا رہا تھا تو اس نے اخلاص سے دل سے خدا سے کہا تھا میرے اللہ تو میری مدد کرنا، میرے گھر میں میرے گاؤں میں مسجد نہیں ہے۔ پھر جب مسجد بن گئی تب بھی اس کے وجود میں خلوص تھا، پھر آٹومیٹک اسے لگنے لگا کہ کہیں میں نے کچھ کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی طاقت کا لحاظ آتا ہے تو ریاکاری آتی ہے۔ جب جب انسان کو لگتا ہے میں نے کیا کیا، میں تو ذریعہ تھا، وہاں بار بار تواضع کرتا ہے کہ میرے اللہ اتنا بڑا کام تو نے مجھ سے لیا۔ اب یہ چیز آپ کے خلوص کو نہیں جانے دیتی، لہٰذا اس اسٹیپ پر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے زیادہ تر نیکیاں جو خراب ہوتی ہیں ریاکاری کی وجہ سے، اور یہ رائج بیماری ہے، ایسا نہیں کہ 1 2 3 لوگوں کو، بعض بیماریاں ہوتی ہیں نا وائرل کی طرح ہیں، تو یہ پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں جو اکثر اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیماری جو یہاں پر ہے اس کا نام ریاکاری سے ایک مرحلہ ادھر لائی، عجب، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کچھ ہوں۔ یہ تکبر اور عجب میں آپ کو ایک عرض کروں فرق، تکبر میں اظہار ہو جاتا ہے، عجب میں وہی کیفیت اندر ہوتی ہے۔ کیا اس کو خود پسندی کہتے ہیں؟ خود پسندی کہہ دیجئے، اپنا عمل انسان کو بڑا لگنے لگے، یہاں آپ کے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں العجب یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، عجب تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یعنی ہماری نیکیاں، وہی ہم لوگوں نے جو شروع میں مثال دیا تھا نا، آپ نے ایک فصل اگانے میں وقت لگایا لیکن پھر اب آپ عجب کی ماچس سے اسے جلا دیتے۔ تیسری بیماری
جو ہمارے عمل کو نابود کرتی، حسد. معصوم فرماتے، رسول اکرم فرماتے ایاکم والحسد، خبردار حسد سے دور رہنا. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار. دیکھیں مثالیں وہی ہیں جو ہم لوگوں نے شروعات میں بیان کیا تھا. چونکہ بنانا بہت وقت لگتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے ان چیزوں کو ضائع کرنا جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک چیز جو انسان کے عمل کو نابود کر دیتی ہے، ظلم. ظلم آپ کی نیکیوں کو نابود کر دیتی ہے. حتی روایت میں کہ اگر آپ نے کسی کو اجیر، مثلا آپ نے کسی رکشے والے کو پکڑا، کہا جناب مجھے یہاں لے کر چلیے وہاں لے کر چلیے، اور 300 روپیہ طے ہوا، فرض کریے یہاں سے جہاں نیکیاں خراب ہوتی. اب جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو کہا 250 لیجیے. آپ کو لگا کہ ابھی بیچارہ رکشے والا یا یہ دکان والا یہ جو بھی اب کیا کر لے گا، کسی کو اپنے گھر میں آپ نے بلایا مزدوری کے لیے اور اس کے بعد اس پہ ظلم کیا آپ نے، اس کو دینا اتنا تھا. روایت کہتی من ازلم اجیرہ اجرتن احبط اللہ عملہ. اگر کوئی اجیر کی اجرت میں ظلم کرے گا تو اللہ اس کی نماز شب ختم کر دے گا، مثلا یعنی اس کے عمل ختم ہو جائیں گے. وحرم علیہ ریح الجنہ، اور جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا. جنت میں جانا چھوڑیے، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا. لہذا یہ وہ سخت گناہ ہیں. حتی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں انہی گناہوں میں سے ایک گناہ جو بہت اہم ہے وہ بے ادبی نبی. اس کو بھی قرآن نے کئی جگہ پہ بیان کیا ہے. نبی کے حضور میں بے ادبی سے پیش آنا آپ کے اعمال کو حبط کر دیتا ہے. اچھا، یعنی جس طرح ہمارے بعض اعمال ہیں ہمارے اعمال کو بد کر دیتے ہیں، اسی طرح عقیدے کی دنیا میں اگر میں نبی کا گستاخ ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گے. قرآن کریم کی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 دیکھیے، جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا ویسے نبی کو نہ بلانا. کیوں؟ اگر تم نے یہ کیا معلوم ہے کیا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال ختم کر دے گا. آپ غور کر سکتے ہیں. بس یہ عقیدے کے لحاظ سے بھی گفتگو ہو جائے، اعمال کے لحاظ سے بھی گفتگو ہو جائے. حتیٰ ولایت کی نسبت روایت میں آئے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عمر پائے اور بہت زیادہ نماز روزے سب کرے، انفاق کرے، دنوں کو روزہ رکھے، راتوں کو شب زندہ داری کرے، لیکن اگر بغض نبی اور حضرت امیر اس کے دل میں ہے تو جو روایت کا جملہ لرد اللہ اعمالہ علیہ واحبطہا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال اسی کو لوٹا دیتا ہے اور ان اعمال کو حبط کر دیتا ہے. بس کہ یہ تمام وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں. چلیے آگا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ اس کا اپوزٹ ہے، کہ یعنی وہ کون سے پھر اچھے عمل ہیں کہ جو گناہوں کو ختم کرتے ہیں. تو ناظرین اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے. اسی جواب کے سلسلے سے ایک ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا آپ نے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 6 یا 7 چیزیں بتائی ہیں، یعنی ان میں سے خاص کر عوام گرفتار ہے 4-5 چیزوں میں بہت زیادہ گرفتار ہے. یعنی ایک بیماری ہے. تو اس سے بچنے کا خاص طریقہ یعنی ہم کیا کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پر فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ، مثلا ہم نے پروگرام کیا تعریف ہی نہیں مل رہی ہے، لوگ ہم کو تعریف ہی نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں کہیں آ گیا معاملہ یہ، یا کہیں بہت زیادہ وہی جو ہم نے بات کہی کہ ہاں ہمارا پروگرام تو بڑا سکسیس ہو گیا دنیاوی لحاظ سے اور لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں. تو کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اور پھر حسد سے، جو چیزیں بتائی آپ نے اس سے کیسے بچایا جائے؟ دیکھیے یہ سب چیزوں کا اپنا علاج ہے. بعض چیزوں کو مثلا میں آپ سے عرض کروں پہلے حسد سے کس طرح بچا جائے. جیسے مثلا آپ ترقی کر گئے، آپ کا لڑکا ترقی کر گیا، آپ ترقی کر گئے، اب میں وہاں پر نہیں ہوں اس مقام و منزلت پر. میرے دل میں ایک جگہ آتا ہے کہ کیا ہو گیا. دین وہاں پر ایک چیز آپ کے لیے رکھتا ہے رشک. آپ حسد کرنے کے بجائے کیا کریے، رشک کریے. یعنی رشک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا مقام ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، مجھے بھی مل جائے گا. دیکھیے یہ طریقہ. حسد میں ان سے یہ نعمت چھن جائے، حاسد یہ سوچتا ہے جی تم نے خدا کے خزانے کو کم کیوں دیکھا. خدا نے اگر اسے 10 گھر دیا ہے تو ایسا نہیں کہ خزانے خدا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ 12 گھر تم کو دے سکتا ہے.
ہاں تم بھی کوشش کرو. تم بھی کوشش کرو. اگر آج ان کا لڑکا MBBS بنا ہے, اللہ تعالیٰ اتنی استعداد تمہارے لڑکے کے اندر رکھے ہوئے کہ وہ MD بن سکتا ہے. جی دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے جو سسٹم سے جینے کا, کہ تمام وہ چیزیں تو میرے پاس بھی ہیں, زبان ہے, قلم ہے, بیان ہے, طاقت ہے, بازوؤں میں دم ہے, دنیا میرے لیے بھی کھلی ہوئی ہے, میں بھی آگے بڑھوں. جی. یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے لے جانے کا. حاسد انسان کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے. یعنی حاسد معلوم ہے پہلے ہی مرحلے میں اپنی ہار مان چکے ہوتا ہے, تبھی تو یہ میں قدم نہیں اٹھا پہنچ رہا ہے. پاؤں گا, تب اس کو لگتا ہے ان سے چھن جائے. جو حسد نہیں کرتے وہ شجاع لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں کیوں نہیں پہنچ پاؤں گا, خدا کریم ان کے لیے, خدا میرے لیے بھی کریم ہے, خدا رزاق ان کے لیے, خدا میرے لیے بھی رزاق ہے. اور دیکھیں بعض بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے دیکھنے کا انداز بدلنا پڑے گا. حسد جب آپ کر رہے ہو نا کسی سے, تو ایک چیز تو آپ خدا کے دیے ہوئی چیزوں پر اعتراض کر رہے ہو. جی صحیح. تقسیم خدا پر آپ کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا. صحیح بات. یہ آپ حسد کر رہے ہو, گویا تقسیم خدا, قضا و قدر خدا پہ آپ کو اعتراض ہے. اب جب آپ اس مرحلے پہ آئیں گے نا کہ میری کیا ہمت کہ میں قضا و قدر خدا پہ اعتراض کروں, حسد کم ہو جائے گا. خلوص آپ کے اندر کیوں نہیں رہ جاتا, کیونکہ ہمیں خدا کے علاوہ سب دکھائی دیتے ہیں. اگر ہمیں خدا دکھائی دینے لگے نا تو پھر ہمیں کوئی نہیں دکھائی دے گا. مثلا فرض کریے کہ اگر آپ کہیں پر ایک اچھا پروگرام پڑھ کے آئے, ایک اچھی جگہ پر آپ نے تقریر کیا مجلس پہ, اور وہاں کا سب سے بڑا آدمی سمجھ کے لحاظ سے اس نے خوب تعریف کیا. جی. اب وہاں پر 2-4 لوگ جو ان پڑھ ہوں نا وہ تعریف بھی نہیں کریں, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یار جو سب سے زیادہ سمجھتا تھا اس نے تعریف کیا ہے, جی اس نے سنا ہے. اب یہاں پر انسان بقیہ لوگوں کی نسبت بتائے گا بھی نہیں. میں نے فقط ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دیا. اگر میری ایک نیکی کو وہ ذات دیکھ رہی ہے جو میرا خالق ہے, وہ ذات دیکھ رہی جسے اجر دینا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, پھر اس کے بعد اور آنکھوں کا اعتبار ہی نہیں رہ جاتا کہ میں ان کے سامنے جا کر بتاؤں. یعنی وہ آنکھیں ظاہری نہیں, وہ خدا جب دیکھ لے کسی عمل کو, پھر اس کے بعد کائنات دیکھے نہ دیکھے مجھے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. یا تو میں اس آنکھ کو محترم نہیں جان رہا ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک انہوں نے نہیں تعریف کیا تو حق تو ادا ہوگا نہیں. اگر مجھے پتا ہے کہ جسے اجر دینا ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھیں ریاکار کو قیامت میں 2-3 لفظ بہت خطرناک کہہ کے بلایا جائے, یا غادر, اے دھوکے باز. یعنی یہ جب بلایا جائے گا, جیسے نام سے بلایا جاتا ہے, یا غادر, اے دھوکے باز. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, لیکن خدا تمہارا منظور نظر تھا ہی نہیں, تم لوگوں کے لیے کر رہے, لہذا تم دھوکے باز ہو. بس اس طرح ان بیماریوں سے اپنے وجود کو ہم بچا سکتے ہیں اگر اپنی دید کو اور اپنی نظر کو ہم نے صحیح کر لیا کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا کی قضا و قدر ہے, خدا کی قدرت ہے, اور خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی سوال کے ساتھ کہ وہ کون سے عمل ہیں جو ہماری گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.